السلام علیکم کنچیوا ہیلو دس از عارف فرام جاپان اور میں اس وقت اپنی یونیورسٹی سائتاما یونیورسٹی جاپان میں موجود ہوں. ابھی جو ہے وہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے, بی بی مسکان خان کی, جو کہ کل ایک واقعہ ہوا انڈیا میں. پچھلے کچھ عرصے سے وہ چل رہا تھا اور کل اس میں جو ہے وہ مزید شدت آئی ہے. تو میں کیونکہ کافی سالوں سے اب جاپان میں مقیم ہوں اور جاپانی لوگوں کا جب پیار دیکھا ہمارے ساتھ یا دیکھا کہ کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے, تو سوچا کہ اس واقعے پہ تھوڑا سا میں بھی بولوں اور آپ کو بتاؤں کہ اب جو دنیا کے ملک جو ترقی کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, ان میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. خیر, سب سے پہلے یہ جو واقعات شروع ہوئے ہیں انڈیا میں, یہ مودی کے آنے کے بعد جس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے, جس میں مسجدوں کے نماز نہیں پڑھنے دینی یا حجاب کے اوپر پابندی ہے یا اس طرح کی. تو بی بی مسکان خان جو ہیں وہ مزاحمت, ریزسٹنس کا ایک استعارہ ہیں اس دور کے لیے. اس دور کے لوگوں کو ہمیں بھی وہ سبق سکھا گئی ہیں کہ بیسیکلی تو میں کہوں گا کہ یہ کربلا والوں کی جو ہے وہ جو مزاحمت تھی وہیں سے یہ چیزیں آگے نکلتی ہیں کہ چاہے مخالف جتنے بھی ہوں, اگر آپ کل دیکھیں ویڈیو میں تو بہت زیادہ لوگ, وہ لڑکے موجود تھے, شاؤٹ کر رہے تھے یا وہ گالیاں نکال رہے تھے یا وہ سلوگنز جو بھی تھے ان کے, تو اس کے سامنے وہ آئی ہیں اور اس کے سامنے وہ ڈری نہیں ہیں. آپ نے جس دیکھا ہوگا جس دلیری کے ساتھ انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے, تو دیٹ واز سم تھنگ کہ جو کہ بہت یعنی ضرورت ہے ہمارے معاشروں میں. اور بدقسمتی ہے یہ کہ دنیا اس وقت جہاں پر جاپان میں, جہاں پہ میں بھی موجود ہوں, 3D آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, کوڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ سکولز میں میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا, تو بچوں کو یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے, بچوں کو ڈائیورس سوسائٹی کے آپ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے دوسرے مذہب, دوسری نسل, دوسرے رنگ, دوسرے کلر, دوسرے لباس کے لوگوں کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ان کے بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ہم الٹا چل رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اس سے سمجھ یہی آپ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اور انڈیا کا مستقبل آپ کے سامنے ہے. اگر یہ چیزیں ایسے رہیں تو چیزیں تو ڈیفینیٹلی, اب اس کا ہے کہ بینیفیشری کون ہے, کیونکہ میں وہ جو لڑکے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی بہت کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیوں ہم کریں, کیونکہ پیچھے سورسز کسی کو کہا گیا ہوگا کہ آپ کا مذہب خطرے میں ہوگا ان کی حجاب پہننے کی وجہ سے. تو بیسیکلی تو وہ لوگ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان لوگوں کو ہم سائڈ پہ کریں جو لوگ بھی ہمارے سوسائٹیز کے اندر اس طرح کا اشتعال پھیلاتے ہیں, اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو علیحدہ کرنا ہوگا خود سے کہ ہم یہ نہیں ہیں. اور پرامن معاشرہ, اور وہ معاشرہ جس میں سب مذاہب کی عزت ہو, سب لوگوں کی ویلیوز کی عزت ہو, وہی معاشرہ ہی جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ کہلائے گا. جاپان کے اندر ہمیں یہاں پہ میں مسلمس کی بات کروں تو مسجد ہے, باہر انہوں نے مسجد ہمارے پاس موجود ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ عیدیں ہوتی ہیں, یہاں پہ محرم میں جلوس نکلتے ہیں. کپڑے آپ جو پہنیں, آپ حجاب کریں, ٹرینز میں جائیں, کبھی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے, کیونکہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے دوسروں کو. یہ چیز جو ہے یہ ہمارے بدقسمتی سے جو اب انڈیا میں یہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے, ہمارے کنٹریز میں یہ تھوڑی سی مسنگ ہے. ایون پاکستان کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کہ مزید ضرورت ہے ہمیں کہ دوسرے لوگوں کو ہم نے, چاہے وہ ایون پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایون مسلمانوں کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بھئی اختلافات کسی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ان اختلافات کے ساتھ رہنا جو ہے یہ بیسیکلی ہے کہ ہم ترقی کیسے کرتے ہیں. جاپان چائنا کے اختلافات اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری چیزوں میں ہیں, لیکن آپ دیکھیں تو جاپان کے اندر چائنا کے لوگ یا جاپان کے اندر چائنیز پروڈکٹس, جاپانی چائنا میں تو یہ آتے جاتے ہیں. تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں, بٹ ہمیں اختلافات کے ساتھ رہنا بھی ہے. تو بی بی مسکان جو ہیں وہ ایک مزاحمت کا استعارہ ہیں. اس دور میں بی بی مسکان خان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے لوگوں کو, معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ ریزسٹنس ہے. تو ایک جو شعر ہے, جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, یا سودے کی بات ہو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. تو یہ بیسیکلی وہ انکار ہی تھا جو اس نے کل کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تعداد میں زیادہ ہیں, آپ پاور میں بھی ہیں, لیکن مزاحمت کبھی مرتی نہیں ہے, اور حسینیت ہمیشہ زندہ. حسینیت نام ہی ریزسٹنس کا ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ ہماری بہن بھی جو ہے وہ کامیاب ہوں گی, اور آئی ہوپ کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی کہ ہم عدم برداشت کا کلچر ختم ہو اور برداشت
کا جو ہے وہ کلچر بڑھے اور ہم سارے ایک دوسرے کو ان کی ویلیوز کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.